आदाब शादाब अस्सलाम वालेकुम ख़ातिनो हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शादाब अब्बासी। नाज़रीन, आज हमारे शो की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं असर हाज़िर की एक ऐसी अजीम शायरा जिनका कलाम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग अदब को पढ़ते हैं, अदब को सुनते हैं, अदब को समझते हैं, वो इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इनके कलाम से मोहब्बत करते हैं और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इनके कि आज उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं चूँकि आप लोग देख तो रहे ही हैं इन्हें, मैं इनका एक तारुफी शेर बल्कि चंद तारुफी अशार आप अहबाब की खिदमत में पेश करूँगा। आप लिखती हैं, रहीने ख्वाबे गुम गुश्ता हमारे सामने मता, जहाँ भर में हो वारफ्ता हमारे सामने मता, नवाहे चश्म का मौसम बदलना है ताउन कर, यही बस एक दो हफ्ता हमारे सामने मता, मुनाफिक फूल भी लाए तो कांटे साथ होते हैं, मुनाफिक फूल भी लाए तो कांटे साथ होते हैं, उठा अपना ये गुलदस्ता हमारे सामने बता। मेरी मुराद मोहतरमा हमीदा शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे तरीके से अशार पढ़े हैं मेरे कि मुझे लग रहा था कि मुझसे भी बेहतर तरीके से आप पढ़ रहे हैं। आप ऐसा तो खैर मुमकिन नहीं है, आपकी बहुत मोहब्बत है। यकीन जानिए कि शायरी किस कदर खूबसूरत है, ना सिर्फ मैं बल्कि कोई भी कारी अगर आपकी शायरी पढ़ता है तो मेरे ख्याल में इसी कदर मोहब्बत के साथ, इसी कदर खूबसूरती के साथ पढ़ता है। अब ये बताइए कि इतनी मोहब्बत आपको मिलती है, लोग इतनी खूबसूरत अंदाज से आपको हर जगह पे याद करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, कैसा महसूस करती हैं आप? बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। जब भी कोई भी ऐसा लम्हा आता है तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वा तो इज़्ज़ु मंतशा वा तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, तो बस उसी का शुक्र वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला खैर करें। आप हमारे प्रोग्राम का चूँकि ये फॉर्मेट है कि हम कलाम शायर व ज़ुबान शायर सुना करते हैं, तो चंद आपके मतले जो हैं आपकी गज़लियात के और आपकी चंद नज़्मों के उन्वान मैंने तहरीर किए हुए हैं ताकि मुझसे गलती ना हो जाए। तो हम आपसे आपके कलाम सुनने से आगाज़ करेंगे और वक्तन फ़वक्तन सवालात का सिलसिला भी जारी रहेगा। अब सबसे पहले हम आपसे आपकी शोहरा आफाक गज़ल सुनेंगे। बला की तम कनत से अब स्याही बोलती है, हमारी चुप से शय पाकर तबाही बोलती है। जी, मैं पेश करती हूँ। बला की तमकनत से अब स्याही बोलती है, बला की तमकनत से अब स्याही बोलती है, हमारी चुप से शह पाकर तबाही बोलती है। नवाए दीदाए बीना को दिल तरसे हुए हैं, नवाए दीदाए बीना को दिल तरसे हुए हैं, हमारे मिंबरों से कम निगाही बोलती है, हमारे मिंबरों से कम निगाही बोलती है, हमारे पाँव की जंजीर बोले या न बोले, हमारे पाँव की जंजीर बोले या न बोले, हमारी निस्बतों में बादशाही बोलती है, हमारी निस्बतों में बादशाही बोलती है, और यकीन आता नहीं है अपने लहजे पर कभी तो, यकीन आता नहीं है अपने लहजे पर कभी तो, ये हम कब हैं हमारी उज़्र ख़ाही बोलती है, ये हम कब हैं हमारी उज़्र ख़ाही बोलती है, और हमारी खाक पर अल्फाज ही वाजिब हुए हैं, हमारी खाक पर अल्फाज ही वाजिब हुए हैं, इसे है बोलना खाही न खाही बोलती है, हमारी खाक पर अल्फाज ही वाजिब हुए हैं, इसे है बोलना खाही न खाही बोलती है, बला की तमकनत से अब स्याही बोलती है, हमारी चुप से शह पाकर तबाही बोलती है। अब ये बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि आपकी गज़लों में रोमान की कैफियत भी आ जाती है, बाज़ दफ़ा हमारा जो मशरक़ वस्ता का एक ख़ासा है ख़ानदानी निज़ाम का, इसकी भी खूबसूरतियाँ आ जाती हैं, फिर आप एकदम इनकलाबी शायरी की जानिब आ जाती हैं। ये इर्तिका कैसे आता है? दरअसल शायरी इंसान के बातिन से फूटती है और ख़ारिज से भी जो चीज़ आती है वो आपके बातिन में जाके तहलील होती है, कहीं जज्ब होती है और फिर एक नई सूरत लेके सामने आती है, बाहर आती है।
تو اگر آپ خارج کو منوعاً شعر کا روپ دیتے ہیں تو اس میں تاثیر عموماً نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر آپ کا باطن شامل نہیں ہوتا. تو باطن میں ظاہر ہے کہ ہمارے رشتے، ہمارے بیرونی حالات، ہماری داخلی موسم، باطن میں تو سب کچھ ہے، پوری دنیا ہے ایک باطن میں ہمارے آباد. تو وہ ظاہر ہے کہ شعر کی صورت میں ڈھل کے آتی ہے، جو موسم غالب ہوتا ہے وہی شعر میں ڈھل جاتا ہے. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. آپا ہم آپ سے ایک اور غزل سنیں گے، یہ بھی بڑی شعرا پاک غزل ہے. ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے، ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. میں تیرے کنج تغافل سے نکلتی کیسے، میں تیرے کنج تغافل سے نکلتی کیسے، میرا ساماں اسی کونے میں پڑا سجتا ہے، میرا ساماں اسی کونے میں پڑا سجتا ہے، اور دل پہ سامان زمانہ کبھی رکھا ہی نہیں، دل پہ سامان زمانہ کبھی رکھا ہی نہیں، اس گھڑونچی پہ محبت کا گھڑا سجتا ہے، اور قیمت و قدر بڑھاتے ہیں یہ رشتے ناتے، قیمت و قدر بڑھاتے ہیں یہ رشتے ناتے، لال دستار یا زیور میں جڑا سجتا ہے، لال دستار یا زیور میں جڑا سجتا ہے، اور یہ صفے دل زدگاں ہے تجھے احساس رہے، یہ صفے دل زدگاں ہے تجھے احساس رہے، تو یہاں صرف میرے ساتھ کھڑا سجتا ہے، یہ صفے دل زدگاں ہے تجھے احساس رہے، تو یہاں صرف میرے ساتھ کھڑا سجتا ہے، ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. کیا خوبصورت اشعار ہے آپ. اب یہ جو رشتے ناتوں کا آپ نے یہاں پہ تذکرہ کیا، ان کا ذکر کیا، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ رشتے ناتے کے انسان کی زندگی کے لیے کس قدر اہم ہے، کس قدر امپورٹنٹ؟ ابھی جیسے میں نے باطنی زندگی کی، باطنی دنیا کی بات کی، تو دیکھیے کہ صرف خارجی زندگی کے لیے رشتے ضروری نہیں ہیں، خارج میں تو وہ معاشرتی حیوان والا چل ہی رہا ہے معاملہ، لیکن ہماری باطنی صحت کے لیے ضروری ہیں رشتے، باطنی زندگی کے لیے ضروری ہیں رشتے، اور یہ ہمیں صرف بیرونی دنیا میں سہارا نہیں دیتے، ہمارا جذباتی سہارا ہوتے ہیں. کوئی رشتہ بے شک ہم سے فزیکلی بہت دور ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا گو ہے، وہ ہمارے لیے مخلص ہے، تو ہم خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ شادی کے بعد بیٹیوں کے لیے مائیں تو دور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان سے دور، لیکن یہ پتہ ہے کہ کہیں کسی جگہ میری ماں کسی کونے میں بیٹھی میرے لیے دعا گو ہے، اور مجھے کوئی مسئلہ ہوگا میں کہوں گی امی دعا کریں تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کتنا بڑی طاقت ہے، کتنا بڑا حوصلہ ہے، کتنا مان ہے. اب یہ آپ نے بھی تذکرہ کیا بیٹی کا، تو آپ نے بیٹی کے بارے میں بھی ایک غزل لکھی ہے. میری آنکھوں کی ساری ان کہی پہچان لوگے، تمہیں بیٹی عطا ہوگی تو سب کچھ جان لوگے. جی بالکل، یہ شعر میں نے جب میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی تھی، تو مجھے لگا کہ زندگی میں سوچ میں تبدیلی آئی ہے. تو مجھے لگا کہ اگر عورت ہوتے ہوئے میری سوچ میں تبدیلی آئی ہے، تو مرد جس کا ایک اور رول ہوتا ہے عورت کے حوالے سے، اس کی سوچ میں بھی تبدیلی یا لازمی طور پہ آتی ہوگی اور آنی چاہیے. میری آنکھوں کی ساری انکہی پہچان لوگے، میری آنکھوں کی ساری انکہی پہچان لوگے، تمہیں بیٹی عطا ہوگی تو سب کچھ جان لوگے. سنہری نظم کالی آستی میں ٹانک دی ہے، سنہری نظم کالی آستی میں ٹانک دی ہے، اب اس ٹوٹے بٹن کا اور کیا تاوان لوگے، اب اس ٹوٹے بٹن کا اور کیا تاوان لوگے. مجھے معلوم ہے تکیے کے نیچے کیا پڑا ہے، مجھے معلوم ہے تکیے کے نیچے کیا پڑا ہے، مجھے ڈر ہے
کسی دن تم مجھی پر تان لوگے، مجھے ڈر ہے کسی دن تم مجھی پر تان لوگے، بس ایک چھیدوں بھری دانش ہے اور یہ خوش گمانی، بس ایک چھیدوں بھری دانش ہے اور یہ خوش گمانی، اسی چھلنی میں تم ساری خدائی چھان لوگے، بس ایک چھیدوں بھری دانش ہے اور یہ خوش گمانی، اسی چھلنی میں تم ساری خدائی چھان لوگے، میری آنکھوں کی ساری انکہی پہچان لوگے، تمہیں بیٹی عطا ہوگی تو سب کچھ جان لوگے۔ واہ! اب ویسے یہ مشرق میں یہ ایک خاص حد تک یہ کام چلتا رہا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ لوگ بہت زیادہ خوش نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن یا مطلب یہ جس طرح سے ایک جنس کو دوسری جنس سے امتیاز وغیرہ دیا جاتا ہے، یہ کم ہو رہا ہے؟ تو کیا ایسی اور چیزیں آ سکتی ہیں کہ یہ کم نہ ہو بلکہ یہ یکسر ختم ہی ہو جائے؟ دیکھیے، میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے میری بات آپ کو عجیب لگے، لیکن یہ یکسر نہ ختم ہو سکتا ہے نہ ختم ہونا چاہیے یکسر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مقام بنایا ہے، تو جب ایک فرق ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس فرق کو تسلیم کر لیں۔ صحیح۔ اگر ہم اس فرق کو مٹا سکیں تو ضرور مٹا لیں، لیکن چونکہ اس فرق کو مٹانا ہمارے بس سے باہر ہے۔ میں نے ابھی جیسے عرض کیا کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا، اس سے پہلے بڑا بیٹا تھا میرا، تو مجھے جب بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ پروردگار نے ان دونوں کی تخلیق میں کتنا فرق رکھا ہے، وہ کتنی نازک ہے، اس کو کتنا سنبھال کے مجھے اٹھانا پڑتا ہے، اور بیٹا ماشاءاللہ کتنا مضبوط ہے اور اس کی ہڈیاں کتنی مضبوط ہیں، اس کا وزن زیادہ ہے، یہ دیکھنے میں گپل لگتی ہے لیکن نرم و نازک سی ہے، اور ذرا سا اس کو چٹکی بھرو تو گال نیلا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ ڈفرینس پروردگار نے رکھا ہے، خالق نے رکھا ہے، تو جب ہم مٹا نہیں سکتے تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور جو ڈسکریمنیشن ختم کرنے والی بات ہے وہ رویوں کی بات ہے، کہ رویوں میں ہمارے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، بیٹے اور بیٹی میں یا عورت اور مرد میں، بطور انسان معاشرے میں وہ برابر ہیں، لیکن تخلیق میں دونوں میں فرق ہے اور اس فرق کو ہمیں ماننا چاہیے۔ لیکن میں گھر میں جب کوئی وزنی چیز اٹھاتی ہوں بیٹے کو آواز دیتی ہوں، بیٹی کو نہیں دیتی، تو فرق تو ہے نا۔ صحیح۔ آپ نے ایک خوبصورت سی غزل اور لکھی ہے، لوگوں کو چکماک بناتے تھے تم قصے میں آگ لگاتے تھے، تو یہ کوئی ایسی ہے مطلب کوئی شخصیت جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ قصے میں آگ لگاتا پھر؟ یہ تو آپ دیکھیے کہ آج کل کے دور میں یہ بات تو بہت عام ہو گئی ہے کہ صرف انفرادی طور پر نہیں، اب تو اجتماعی طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ مجمع کو ایک دم سے ابھار دیا جاتا ہے اور اتنا اشتعال دلا دیا جاتا ہے کہ وہ ایک انسانی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو چکماک اس پتھر کو کہتے ہیں جس کو رگڑنے سے آگ لگتی ہے، تو دیکھیے کہ انسان کو چکماک بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں اور خود بھی جل رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو جلانے میں خود بھی جل جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے پس منظر میں یہ سوچ تھی کہ لوگ آج کل اس حد تک چلے گئے ہیں کہ لوگوں کو چکماک بناتے تھے تم قصے میں آگ لگاتے تھے۔ واہ، کیا خوبصورت ہے یہ! میرے خیال میں اس کے پس منظر میں شاید وہ واقعات بھی جو کچھ ہمارے پاسٹ میں ہوئے ہیں وہ بھی ہوئے ہوں گے۔ تو یہ آپ کی تازہ ترین غزلوں میں سے ہے، میرے خیال میں یہ تازہ ترین غزلیات میں سے ایک غزل ہے ہمارے سامعین کے لیے۔ لوگوں کو چکماک بناتے تھے، لوگوں کو چکماک بناتے تھے تم قصے میں آگ لگاتے تھے، آدھے جب سولی پر لائے گئے، آدھے جب سولی پر لائے گئے، باقی آدھے ڈھول بجاتے تھے، آدھے جب سولی پر لائے گئے، باقی آدھے ڈھول بجاتے تھے، پھر اس شے نے گھر ہی دیکھ لیا، پھر اس شے نے گھر ہی دیکھ لیا جس سے تم سگریٹ سلگاتے تھے، پھر اس شے نے گھر ہی دیکھ لیا جس سے تم سگریٹ سلگاتے تھے۔ اور شعر دیکھیے کہ تختے نے پہچان لیا ہوگا، تختے نے پہچان لیا ہوگا تم پیڑوں پر تیر چلاتے تھے، تختے نے پہچان لیا ہوگا
तुम पेड़ों पर तीर चलाते थे और कोई करनी पीछा करती थी और ना करदा आगे आते थे। कोई करनी पीछा करती थी और ना करदा आगे आते थे। आज़ादी ने तन्हा कर डाला, आज़ादी ने तन्हा कर डाला, पिंजरे में तुम आते जाते थे। पिंजरे में तुम आते जाते थे और खेल में कुछ संजीदा लोग भी थे, लेकिन वो भी दिल बहलाते थे। खेल में कुछ संजीदा लोग भी थे, लेकिन वो भी दिल बहलाते थे। और उनकी सारी शर्तें मान के भी हम बस अपनी खैर मनाते थे। उनकी सारी शर्तें मान के भी हम बस अपनी खैर मनाते थे। लोगों को चकमाक बनाते थे, तुम किस्से में आग लगाते थे। वाह वाह वाह, क्या खूब। खेल में कुछ संजीदा लोग भी थे, वाह क्या खूब है। अब ये मज़ा इतना आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि बगैर किसी तवक्कुफ़ के हम एक और गज़ल आपसे सुने। शबो रोज़ है जो हमा हमी मेरे चार सू, शबो रोज़ है जो हमा हमी मेरे चार सू, ये उरूज पर है कोई कमी मेरे चार सू। शबो रोज़ है जो हमा हमी मेरे चार सू, ये उरूज पर है कोई कमी मेरे चार सू। कोई मेरी आबो हवा में रहता तो जानता, कोई मेरी आबो हवा में रहता तो जानता कि यूं ही तो बर्फ नहीं जमी मेरे चार सू, कि यूं ही तो बर्फ नहीं जमी मेरे चार सू। और सफ़े हासिदां से जो तीर आया फिसल गया, सफ़े हासिदां से जो तीर आया फिसल गया, कोई चीज़ ऐसी है रेशमी मेरे चार सू। सफ़े हासिदां से जो तीर आया फिसल गया, कोई चीज़ ऐसी है रेशमी मेरे चार सू। और मेरे तार अपने मदारे नूर में जोड़ ले, मेरे तार अपने मदारे नूर में जोड़ ले, तेरी रोशनी रहे दायमी मेरे चार सू। तेरी रोशनी रहे दायमी मेरे चार सू। शबो रोज़ है जो हमा हमी मेरे चार सू, ये उरूज पर है कोई कमी मेरे चार सू।